بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، بزرگو، دینی ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے، کرم ہے. رب ذوالجلال نے ہم مسلمانوں کو رمضان المبارک کی نعمتوں سے نواز کر اپنے اوپر بے انتہا کرم اور احسان فرمایا. دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا فائدہ ہو، نقصان نہ ہو. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ دنیا میں انسان کا یہ مزاج اور سباؤ ہے کہ وہ کھوٹ کے دندے نہیں کرتا، گھاٹے میں پڑنا نہیں چاہتا، نقصان میں پڑنا نہیں چاہتا، بلکہ فائدہ ہو، پروفٹ ہو اور آگے بڑھے، یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. تو ہماری زندگی دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی ہیں. یہ عارضی ہیں، وہ باقی ہیں. اور باقی زندگی کی ہم کیسے اس کو کامیاب بنائیں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں زیادہ تر ترغیب دی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے جو کہا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان تو گھاٹے میں ہی ہے، نقصان میں ہی ہے، مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہیں. تو ہمارا سباؤ اور مزاج یہ ہے کہ ہم نقصان میں پڑنا نہیں چاہتے. اور کوئی بھی انسان چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ نقصان اور گھاٹے میں تو پڑنا چاہتا ہی نہیں. اور اللہ رب العزت نے جو رمضان المبارک ہم کو دیا تھا، یہ ایک ایسا مہینہ تھا جس میں پروفٹ، فائدہ بہت زیادہ ہوتا تھا. دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ کے وعدے تھے اور اخروی اعتبار سے بھی اجر و ثواب میں اللہ نے جو ہیں اس میں اجر و ثواب کے وعدے فرمائے. اور الحمدللہ ہم اس سے گزر چکے. روزہ رکھا، تلاوت، ذکر، نمازوں کی پابندی. مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کو پروفیٹیبل بنانا چاہتے ہیں اور فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں، تو دنیاوی اور اخروی لائن سے ہم دیکھیں تو رمضان المبارک کا مہینہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بدرجہ اولا یہ پروفیٹیبل تھا، فائدے مند تھا. اب دیکھو، ہم جو کام کاج کرتے ہیں، ہم جو دھندا کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو ہر ایک کا یہی مزاج ہے کہ جس مہینے میں، جیسے ہمارے یہاں ہے جو کاروبار کرنے والے، دیواڑی نو ٹائم چھے تو دھندو کر ہی لیں. پھر کوئی اور مہینہ ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم محنت کر لیں، کھانے پینے کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں اور اپنے کام کاج میں ہم زیادہ تر توجہ دیتے ہیں اور جتنا پروفٹ اور فائدہ ہو حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. اور اس مہینے میں جو ہم کو فائدہ ہوتا ہے، پھر ہم یہ نہیں کرتے کہ جیسے بہت سے لوگوں کو بارش کا موسم، چوماسے کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں اکثروں کے دھندے پھیکے پڑ جاتے ہیں، کاروبار ٹھنڈے چلتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں، جس مہینے میں اور جن ایام میں ہمارے ان کاموں میں بڑھوتری ہوتی ہے، ان پروفٹ کو اور ان پیسوں کو جمع رکھتے ہیں
اور بقیہ مہینے جن مہینوں میں ہمیں پروفٹ کم ہوتا ہے یا کام کاج کم چلتا ہے ان مہینوں میں اس کی سیونگ کو چلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو رمضان کا مہینہ ہم کو دیا تھا یہ پروفیٹیبل تھا، فائدے مند تھا، ہم نے جتنا کرنا تھا کر لیا، اب ثوابوں کا ڈھیر ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال دے، کیونکہ اعمال کرتے کرتے بعض مرتبہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دھوکے میں ڈال دے اور ہم آگے کے جو ایام ہیں اس کو نقصان میں گزاریں۔ تو جیسے دنیاوی لائن سے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا جتنا نفع ہوا ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے ہم محنت جاری رکھیں گے، اور کوئی بھی ایسا کام کرنے والا نہیں ہے جو 100 کے 200 یا 1000 بنانے نہ چاہتا ہو، یا کم از کم کاروبار کرنے والا، بزنس کرنے والا اتنا ضرور سوچتا ہے کہ کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ میں نے 1000 روپے کا مال ڈالا ہے تو فائدہ نہ ہو تو اس کے بجائے مدل تو آنا ہی چاہیے، یعنی 1000 روپیہ تو آنا ہی چاہیے، اس سے کم میں خسارہ ہے، نقصان ہے، گھٹا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جیسے دنیاوی زندگی کا یہی رولز ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، اسی طرح ہماری جو اخروی زندگی وہ حقیقی ہے، تو اس کو باقی رکھنے کے لیے بھی رمضان یہ پروفیٹیبل تھا، ہم نے جو ہے محنت کی اور اس کو بہترین بنایا۔ اب اس کو خسارے میں نہ ڈالے، یہ سیونگ جو بچی ہے ہمارے اعمال اور اجر و ثواب جو ہیں اس کو گناہ کر کے ختم نہ کر دیں، بلکہ کیا کریں، اس کو باقی رکھنے کے لیے ہم جو ہیں اس کو پروفیٹیبل اور بنائیں اور فائدے مند بنائیں۔ اور جو ہے کس طرح کریں گے؟ تو رمضان میں جن ایام کی پابندی تھی، اس لیے ہمارے اکابرین علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے روزہ رکھا تو روزے میں ہمارا یہ دھیان تھا اور ہم اس پر توجہ دیتے تھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر حال میں، تو ہم گناہوں سے پرہیز کرتے تھے، کھانے پینے کو چھوڑتے تھے، اور روزے کی حالت میں کوئی دیکھے نہ دیکھے یہ خیال اور توجہ اور دھیان تھا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے میں گناہ نہیں کروں گا، اور ایسا کہ روزہ ٹوٹ جاوے یہ عمل بھی نہ کروں گا۔ تو اب اس کیفیت کو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے پریکٹیکلی 1 مہینے کے لیے آپ کو دیا، اس کو پروفٹ میں رکھنے کے لیے اور اس میں خسارہ نہ ہو، نقصان نہ ہو، اس کے لیے اس کے بعد والی زندگی میں بھی ہماری توجہ ہو کہ میرا اللہ آج بھی دیکھ رہا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو تمہارے ساتھ اللہ تو موجود ہے۔ تو یہ ہے کہ رمضان کے بعد کی زندگی جو ہے ہماری نقصان اور خسارے میں نہ پڑے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں اپنی زندگی کو کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ بہترین اور اچھی طرح سے گزارتا ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کو اچھا گزاریں گے۔ یہ ہمارے اکابر میں سے فرماتے ہیں کہ رمضان جس کا اچھا گزرے، یقین رکھو اللہ کی ذات سے اور محنت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ اس کا پورا سال اچھی طرح گزاریں گے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ رمضان المبارک میں تو اللہ اور ربوبیت کو پہچانتے ہیں اور رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ مطلب یہی ہوا، علماء فرماتے ہیں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم جو عمل کریں، نیک کام کریں، وہ قبول ہوا یا نہیں، صدقہ کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر تلاوت کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی علامت یہ ہے کہ ایک عمل جو آپ نے کیا، ہم نے کیا، اس کے بعد دوسرے عمل کا شوق پیدا ہو اور عمل کرنے کی توفیق ہو، تو سمجھو کہ جو پیچھے عمل ہم نے کر گزرے وہ عمل ہمارا قبول ہو گیا۔ تو یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اب آپ دیکھیں رمضان المبارک میں الحمدللہ صفحے کے صفحے بھری ہوئی تھی، اور اگر رمضان کے بعد میں نماز میں کوتاہی ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری رمضان کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی، اسی طرف اشارہ ہے۔ ہم نے روزے رکھے، اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو آپ دیکھو کہ رمضان کے بعد
اس کی وہ عبادتیں جو رمضان میں ہو رہی تھی، اس کے بعد اس عبادت کا شوق اور توفیق نہ ہو اور وہ عبادت نہ کرتا ہو، عبادت میں نہ لگے، تو سمجھو کہ اس کی پچھلی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ رمضان کے روزے، اور حدیث میں اس کا مفہوم بھی ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور ایک آدمی رات بھر جاگتا ہے، جیسے ہم نے تراویح پڑھی اور ایک ایک گھنٹے تک کھڑے رہیں، ہم نے روزے رکھے ہیں، پھر راتوں کو ہم نے قیام کیا، یا جن لوگوں نے راتوں کو لمبی لمبی عبادتیں کی، لیکن حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے صحیح معنوں میں وہ عبادت نہیں کی تو اس کا روزہ رکھنا گویا کہ وہ بھوکا رہا اور پیاسا رہا، بس اتنا ہی تھا، اس کا روزہ ووزہ حقیقت میں تھا نہیں، یعنی اس کا اجر و ثواب، اس کی جو روح ہے اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم جو رات کو جاگیں وہ بھی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد جو اگر ہماری زندگی میں چینجنگ نہ ہو، کوئی بدلاؤ نہ ہو، کوئی فرق نہ پڑتا ہو، اور جیسے تھے ویسے ہی پہلے جیسے ہو گئے، تو مطلب تو ظاہراً یہی ہوا کہ ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوئی ہیں۔ اب دیکھو، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم الحمدللہ نماز با جماعت پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اس کی بڑی فضیلتیں۔ اور ایک جگہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر یوں ہی نماز چھوڑ دے، تو بڑے بڑے صحابہ کرام کا تو یہ فتویٰ ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور یہاں تک فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ جو مسجد سے قریب ہو، جو مسجد سے زیادہ قریب ہو، اور وہ پھر بھی جماعت چھوڑ دے، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، تو اس کی تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ یعنی وہ اب جمہور علماء یہ کہتے ہیں، اس کا مطلب آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ نماز نہیں، بالکل نہیں ہوتی۔ وہ اکابر صحابہ کرام اور علماء جو ہیں وہ اس کی تاکید کر رہے ہیں، اور واقعتاً ان کی بات سچ ہے کہ ایک آدمی مسجد سے قریب اور اس کی جماعت چھوٹ جاوے، یہ کیسا آدمی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، منافق تھے، جن کے دل میں کھوٹ تھی، وہ بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، ان کی بھی مجال نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ صحابہ کرام جو کہہ رہے ہیں وہ واقعتاً سچ ہیں کہ اس کی نماز ہی حقیقت میں نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ خود بتائیے کہ ہم جو ہے رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور پابندی کرتے تھے، اب اگر جماعت کی توفیق نہیں ہو رہی یا نماز ہی کی توفیق نہیں ہو رہی، تو جو نماز ہم نے رمضان میں پڑھی تھی اس کی کیا حقیقت رہ گئی؟ اور آپ خود بتائیے، جیسے میں نے اصول بتایا دنیا کا، کہ ایک آدمی اپنی زندگی کو گھاٹے میں ڈالنا نہیں چاہتا، اپنے کاروبار کو، اپنی بزنس کو۔ اللہ نے تو کہا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں کام کاج کرو، بزنس آف آخرت ہے، اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ تو رمضان میں جیسی خوبصورت بنائی تھی، ایک فضا تھی، لوگ نماز پڑھتے ہیں، ذکر تلاوت کرتے ہیں، آپس میں محبت، بھائی چارگی، ہمدردی، یہ سب چل رہا تھا۔ اور جیسے ہی رمضان ختم ہوا تو فضیل بن عیاض جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ رمضان میں رب کو پہچانے اور رمضان کے بعد رب نہیں؟ ایسا تو نہیں۔ تیسرے پارے میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ تو ہمیشہ سے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ آیت الکرسی میں ہم یہی تو پہلی آیت پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہم کو تو جو ہے جمعہ میں جھونکے لگتے، اللہ کو نہیں لگتے ہیں۔ اللہ کو جھونکا بھی نہیں لگتا اور بھنک بھی نہیں، آگے پیچھے ذرا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تو چوکنا، ہمیشہ دیکھنے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، ہم سے زیادہ واقف ہے اور احکم الحاکمین ہے۔ تو ہم بے خبر ہو جاویں اور اپنی زندگی کو خود تباہی کی طرف لے کر جاویں، یہ نہ ہو۔ تو نماز با جماعت کا اہتمام ہو، یہ رمضان میں ہم کرتے تھے، تو رمضان کے علاوہ میں بھی کرنا چاہیے۔ اب روزے رکھے تھے ہم نے رمضان المبارک میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں سہولت ہے، آسانی ہے۔ تو شوال کا مہینہ ہمارا چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی 6 روزے شوال کے، یعنی اب شوال شروع ہو گیا، 6 روزے رکھے گا، اللہ سال بھر کی عبادت کا ثواب اس کو لکھ دے گا۔ تو دیکھو، میں نے جو کہا نا کہ جو کاروبار کرنے والا ہوتا ہے وہ کھوٹ کے دھندے نہیں کرتا، تو ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم جو ہیں اس میں سہولت ہے۔ ایسا نہیں کہ 6 کے 6 روزے لگاتار رکھنے ہیں،
آپ ایک دن رکھیں، اس کے بعد 2-4 دن نہ رکھیں، پورا مہینہ ہے ابھی باقی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے سال کی عبادت کا ثواب ایسا سمجھو کہ ایک میلہ لگ جاوے، ایک میلہ لگے، اس میں یہ ہو کہ آپ کو یہاں میلے میں گئے اور اپنا کاروبار کیا، پورے سال کی کمائی کا پروفٹ مل جاوے. تو کون آدمی ہوگا جو نہیں جاوے گا؟ اللہ لٹا رہا ہے نا. تو اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان میں رحیم ہے اور اس کے بعد ان بطش ربک لشدید، اللہ بہت سخت ہو گئے، ایسا نہیں. اللہ تو رحیم ہے، اللہ نے یہ موقع بھی دیا. اور شوال کے مہینے کی بڑی فضیلت ہے. تو اس مہینے میں جیسے رمضان میں ہم نے روزے رکھے تھے، تو یہ 6 روزے کسی بھی طرح ہم کوشش کریں، لیکن ضروری نہیں کوئی نہ رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں، رکھے تو اس پر اجر و ثواب ہے. اب اپنی زندگی ہے، اس کو کیسے کامیاب بنانا ہے ہم خود جانتے ہیں کہ اس کو کس طرح آگے بڑھائیں گے. تو نماز کا اہتمام جیسے ہم نے رمضان میں کیا تھا، اسی طرح رمضان کے علاوہ میں بھی نماز کا اہتمام ہو. اس کے ساتھ میں ہم نے رمضان میں یہاں تک ہمارے گاؤں والوں کو دیکھا، اور الحمدللہ لوگ بھی کرتے ہیں، کہ رمضان میں ہم عصر کی سنت نہیں چھوڑتے تھے، عشاء کی سنت جو پہلے کی تھی وہ نہیں چھوڑتے، باقی ایام میں بھی جو بھی ٹائم ملتا 2 رکعت 4 رکعت پڑھتے تھے. نوافل کی بات کر رہا ہوں. تو الحمدللہ یہ کیا تھا، کیونکہ وہاں معلوم تھا کہ ایک نیکی کرتے ہیں اللہ جو ہیں اس کو ایک فرض کے برابر، اور ایک فرض ادا کرتے ہیں تو رمضان میں پروفٹ زیادہ تھا، تو 70 فرض کے برابر ہو جاتا تھا. تو اب جو ہے یہ ایک پروفٹ تو میں نے بتایا کہ سال بھر عبادت کا ثواب ملے گا، تو جو ہے روزے رکھ لے اور سنت کا اہتمام کم از کم کر لے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ہیں اپنی زندگی کو فائدے مند بنانے کے لیے، جیسے دنیا میں کاروبار میں ہم گھاٹے کا سودا نہیں کرتے ہیں، پروفیٹیبل بناتے ہیں، تو کم از کم ہم اتنی محنت کریں کہ مدل تو آنا ہی چاہیے. یہ ہماری زبان ہے کہ مدل تو آنا. مدل کیا ہے؟ فرض نماز پڑھیں. مدل کیا ہے؟ سنت مؤکدہ پڑھیں، جو آگے پیچھے کی سنت مؤکدہ ہیں. اور کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے. یہ فرائض میں اس کو کہتے ہیں مدل. یعنی اپنی زبان میں کہ اتنا تو ہونا، گھاٹا نہیں ہونا چاہیے. نماز گئی گھاٹا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے، جس کی فجر جاتی ہے، اپنے بارہا سنا ہے، جس شخص کی پہلی فجر، دن کی شروعات فجر گئی تو روزی کا مسئلہ اس کا خراب ہو جاتا ہے. اب یہاں پر بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جس کو روزی کے مسائل کس کو نہیں. دنیا ایک ایسی چیز ہے، مال و دولت دیکھو میرے پاس ہوتی ہے، مول صاحب تہارا پیسہ پاچھڑے بھگ گیا، کوئی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ مال کی محبت ہر ایک میں ہے. آپ کو دو، مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، لیکن اس کی حقیقت اتنی ہے. علامہ رومی جیسے فرماتے ہیں کہ یہ دریا ہے اور اس پر یہ کشتی چل رہی ہے. تو یہ مال جو ہے یہاں پر ہی ہونا چاہیے. یہ دریا دل ہے. ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت اس کشتی میں سوراخ کر لے تو ڈوب جاوے گی. ہماری نیا ڈوب گئی تو دنیاوی جیسے مال کی محبت اتنی بڑی. رمضان میں تھے تو یہ کشتی اوپر چلتی تھی اور ڈوبتی نہیں تھی. ہم نے جو ہے اپنے کاروبار کو سیٹ کیا، فجر بھی نہیں جانے دی، زور بھی نہیں جانے دی، سب نمازوں کا الحمدللہ اہتمام کیا، بلکہ ذکر تلاوت کا اہتمام کیا. تو وہاں پر تو ہماری برابر ناؤ چل رہی تھی. اب جیسے ہی رمضان ختم ہوا تو اس میں سوراخ ہو گیا، اور جیسے ہی سوراخ ہوا تو کیا ہوا، اس کی وجہ سے ہماری نैیا ڈوبی. اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور کم از کم اس لیے علامہ رومی کہتے ہیں کہ مال کی محبت یہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اس میں سوراخ ہو، یعنی دل کے اندر اتنی کیفیت آ جاوے کہ مدل والا معاملہ چھوٹ جاوے، فرائض ہی چھوٹنے لگ جاوے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم جو ہیں مال کی محبت میں پھنسے اور کاروبار میں لگ گئے، دیگر چیزوں میں لگ گئے، جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ہماری زندگی جو ہے خسارے میں پڑیں گی. اور جیسے یہ حدیث ہے، امام قرآن کریم کی آیت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک سورت والعصر، پوری سورت جو ہے یہ ایک سورت صرف قرآن کریم میں نازل ہوتی اور کوئی بھی نازل نہ ہوتی تو کافی تھا. ہم لوگوں کے لیے اتنی ایک سورت کافی تھی کہ انسان جو ہے گھاٹے میں پڑا ہوا ہے. لیکن کون لوگ نہیں ہیں؟ الا الذین آمنوا، الحمدللہ ہیں، ایمان والے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ایمان والے وعملوا الصالحات، اعمال کرنے والے ہیں، نیک اعمال، وتواصوا بالحق، اچھائی کا حکم کرتے، حق بات کہتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور رمضان میں جیسے صبر کرتے تھے ایسے صبر کو ابھی بھی باقی رکھنا ہے. تو یہ چیزیں ہو گئی. میں نے شروعات میں ایک آیت پڑھی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ دیکھو رمضان آ گیا، ہم نے بہت خرچہ کیا، ہم نے لوگوں کو لوٹایا، زکوٰۃ دی، صدقہ خیرات دیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو ہے جیسے رمضان میں جو ہم نے کام کیے تھے وہی اعمال ریٹرن بعد میں بھی ہونے چاہیے۔ جس کام سے نفع ہوتا ہے، کاروبار کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ یہ مارکیٹ میں چیز چل رہی ہے اور اس کا بھاؤ ہے اور ویلیو ہے، تو کیا کرے گا؟ اپنی دکان میں لاوے گا یا نہیں لاوے گا؟ لاوے گا، ضرور لاوے گا۔ آ وستو ویچا دی چھے، لاؤ انہیں مارکیٹ میں، جہاں سے ملے وہاں سے لے کر آئے گا اور زیادہ سے زیادہ لاوے گا۔ صدقہ خیرات جو ہے، زکوٰۃ دی، صدقہ خیرات دیا، دیگر اعمال ہم نے کیے، تو جو ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمارا پروفٹ ہوا، ہمیں فائدہ ہوا۔ تو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیکھو سب سے اچھا عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ کوئی کام کرو، بہت ایک مرتبہ بہت شوق ہوا، 4 پارے پڑھ ڈالے، بہت شوق ہوا، دل میں کیفیت پیدا ہو گئی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، 1 گھنٹے تک لگاتار پڑھی، قرآن کریم کھولا اور لگاتار پڑھتے گئے، پھر اس کے بعد پورا سال کھولا ہی نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے عمل کر لیا، یہ برا نہیں، لیکن حدیث میں ہے، ماں عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نزدیک جو بہت محبوب ہے اور بہت اچھا ہے، دنیاوی لائن سے بھی بہت فائدے کی چیز، اخروی لائن سے بھی، کہ کام تھوڑا کرو لیکن پرفیکٹ کرو، کرتے رہو۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، تھوڑا ہو چل جاوے گا، کم ہوگا چلے گا، مداومت ہمیشگی لگاتار ہونا چاہیے۔ آپ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، اس میں تو کوئی آگے پیچھے نہیں، یہ تو سب پر فرض ہے، لیکن اگر آپ صدقہ خیرات بھی کیا، اس کا مطلب یہ ہے یہ فرض نہیں تھا، زکوٰۃ فرض تھی، صدقہ خیرات آپ نے کیا، اس کو کنٹینیو رکھے، کم کر دے وے لیکن لگاتار رکھے، عمل کو جاری رکھے، وہ کام کو جاری رکھے۔ آپ نے جو ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا جو ہے کام کیا، تو وہ کام ہمارا آگے چلتے رہنا چاہیے۔ اس رمضان کے مہینے میں ہم نے دعاؤں کا اہتمام کیا، تو رمضان کے علاوہ میں بھی اس کی طرف توجہ ہو، ذکر و تلاوت کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور جو ہے اس طرح کے اعمال جس سے ہمارے کام میں خرابی ہو۔ سب سے بڑا خراب چیز کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی، گناہ ہے، تو اس سے بچنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اور کبائر گناہ جو ہیں، بڑے گناہ، اس سے اللہ سے پناہ مانگتے رہے کہ اللہ ہمارے بڑے گناہ سے ہماری حفاظت فرما، چھوٹے جو گناہ ہو جائیں اس پر بھی اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ تو یہ وہ کام ہے جس سے رمضان کے بعد کی زندگی بھی پروفیٹیبل رہے گی، نقصان میں گھاٹے میں نہیں پڑے گی، اور جو ہے ہماری زندگی اچھی طرح چلتی رہے گی۔ چلو آخر میں ایک بہت بہترین عمل ہے، اس کو ہم جو ہیں یاد بھی کر لیں، یہ رفیق بھائی کے پاس یہاں رہتی ہیں، یہ عمل ایسا ہے کہ زندگی میں ہماری زندگی جتنی چل گئی، جتنے سال کے ہو گئے، اس کے بعد ہم کوئی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جاوے، دنیاوی لائن سے، اخروی لائن سے، اس کے لیے ایک بہترین دعا ہے، حدیث ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے، عمل کر لیں گے تو فائدہ ہوگا۔ تو یہی ہے کہ ہم یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا۔ یہ اس کے بعد بھی آپ وہاں رکھی رہیں گی، آپ اس میں گجراتی میں بھی لکھا ہوا ہے، دعا یہ ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ دنیا اور آخرت دونوں کا تذکرہ آ گیا۔ حدیث کے فائدے میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی اس دعا کو لگاتار پڑھتا رہے تو اللہ تعالی موت تک اس کو بڑی مصیبت میں نہ ڈالے گا۔ تو اچھی چیز ہے، وظائف تو ہم ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں، تو یہ شیخ مجتبیٰ صاحب ہمارے علی پور کے جو ہیں، انہوں نے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وآخر